دوستو، آپ کی نظر میں تعلیم یافتہ شخص کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ شخص جس نے بہت اعلیٰ ڈگری حاصل کی ہو، جس نے بہت اچھا لباس زیب تن کیا ہو، جس کے پاس گاڑی، بنگلہ اور بزنس ہو، یا پھر وہ جس نے معمولی سی ڈگری لی ہو، جس کے پاس معمولی سی بائک ہو، معمولی سی جاب ہو اور ایک چھوٹا سا گھر ہو۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس انسان کو جس کے پاس گاڑی، بنگلہ اور ڈگری ہے، یقیناً اس کو ہی زیادہ ایجوکیٹڈ سمجھیں گے، جبکہ دوسرے شخص کو اتنی اہمیت نہیں دیں گے۔ لیکن اگر آپ ان دونوں انسانوں سے بات کریں گے تو اس کے بعد ہی یہ آپ اندازہ لگا پائیں گے کہ ان دونوں میں سے زیادہ تعلیم یافتہ کون ہے۔ یقیناً آپ اسی شخص کو زیادہ تعلیم یافتہ کہیں گے جس سے بات کرنے کے بعد آپ مرعوب ہوئے، یعنی کہ جس سے بات کرنے کے بعد آپ امپریس ہوئے۔ تو دوستو، اصل میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی کمیونیکیشن سکل آپ کو پسند آئے گی، یقیناً وہ آپ کی نظر میں اچھا ہوگا، پھر چاہے وہ ڈگری یافتہ ہو یا پھر بغیر تعلیم یافتہ۔ دوستو، آج کے دور میں انسان چاہے جتنی بھی ترقی کی منازل طے کر لے، اس کے پاس جو ایک بہترین چیز اس کو ظاہر کرتی ہے وہ اس کی کمیونیکیشن سکل ہے۔ اس کے بات کرنے کا انداز ہی یہ بتاتا ہے کہ وہ شخص کیسا ہے اور وہ کس کمیونٹی سے بلونگ کرتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے ایڈوانسڈ کمیونیکیشن سکل ٹیکنیکس شیئر کروں گی جس کو سننے کے بعد آپ یقیناً بہت زیادہ فائدے میں رہیں گے۔ دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک آپ لازماً دیکھیے گا اور ان ساری باتوں پر عمل بھی ضرور کریے گا، تو یقیناً آپ نہایت کامیاب رہیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کو تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریے گا۔ تو دوستو، بات کرتے ہیں ایسی کمیونیکیشن ٹیکنیکس کی جو کہ لی لاؤنڈرز کی ایک بک سے میں نے لی ہیں۔ بیسیکلی یہ اس بک کی سمری ہے اور 6 ایسی ٹیکنیکس ہیں جو کہ کسی بھی شخص کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں کہ کسی بھی سچویشن میں بات کیسے کی جائے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلی ٹیکنیک جو کہ رائٹر نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی حوصلہ افزائی اور تعریف کیسے کی جائے۔ اس کے لیے جو ٹیکنیک آپ نے یوز کرنی ہے وہ ہے انکور ٹیکنیک، یعنی کہ اگر آپ کسی کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں، کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دوستو، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے اس کی اچیومنٹ سٹوری کے بارے میں پوچھیں، یعنی کہ اس کو زندگی میں کس قسم کے ہرڈلز آئے، کون سی ڈیفیکلٹیز آئیں اور کن مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد اس نے فائنلی اپنی منزل کو اچیو کیا۔ دوستو، ایسا آپ چند لوگوں کے جھنمٹ میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے ان لوگوں کے اندر بھی یہ سوچ پیدا ہوگی کہ انہوں نے زندگی میں آنے والی مشکلات کا سامنا کیسے کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی منزل کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ دوستو، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی یہ بہت اچھی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی بھی ایسا کام دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس میں آخر پر کسی کو کامیابی ملی ہوتی ہے تو اسے اس کے بارے میں ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ ساری منازل کیسے طے کی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایسی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہیں جس نے حال ہی میں کوئی میچ ون کیا ہے تو آپ اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ میچ ون کیسے کیا، یا آپ جس طرح سے کھیل رہے تھے وہ کھیلنے کا انداز نہایت قابل تعریف ہے۔ تو اس طرح کرنے سے اگلے انسان کو اپریسیشن ملے گی اور وہ نہایت خوشی کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ظاہر کرے گا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کسی ایسے اسٹوڈنٹ کو جانتے ہیں جس نے بہت اچھی پوزیشن حاصل کی ہو تو آپ اس سے اس کے پڑھنے کے انداز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور وہ ایک موٹیویشن کے طور پر باقی اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ اس انسان نے کس طرح سے اتنی زیادہ کامیابی حاصل کی ہے۔ ایسا کرنے سے باقی اسٹوڈنٹس کو بھی موٹیویشن ملے گی اور وہ نیکسٹ ٹائم کے لیے ان تمام سٹیپس کو بھی اپنی پڑھائی کا حصہ بنائیں گے جس کی وجہ سے وہ بھی اپنی منازل کو حاصل کر سکیں گے۔ تو دوستو، بات کرتے ہیں دوسری ٹیکنیک کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی بھی شخص سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی آپ کو اس سے بات کرنی ہے، یعنی آپ اس کو روڈلی منع نہیں کر سکتے اور منع کرنا نہیں چاہتے لیکن آپ بات بھی کرنا نہیں چاہتے، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ دوستو، ایسے میں آتھر کے نزدیک جو بیسٹ ٹیکنیک ہے وہ ہے پیرٹنگ ٹیکنیک،
پیرٹنگ ٹیکنیک بیسیکلی پیرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے. جیسے کہ پیرٹ ہماری باتوں کو سن کر ریپیٹ کرتا ہے، یہی پروسیس آپ نے بھی اگلے شخص کے ساتھ کرنا ہے. یعنی کہ اگر آپ کا بولنے کو دل نہ چاہ رہا ہو لیکن بولنے کی باری آپ کی ہو، تو ایسے میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ لاسٹ پرسن جو بولا تھا آپ نے اس کے آخری 2 سے 3 الفاظ کو کاپی کرنا ہے. اس طرح کرنے سے یہ ہوگا کہ نیکسٹ شخص آپ کو اس کے بارے میں مزید ایکسپلین کرے گا. مثال کے طور پر اگر آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ بات کرنا نہیں چاہتے لیکن اگلا شخص آپ سے کسی بات کے بارے میں یا کسی مووی کے بارے میں بات کرتا ہے، تو آپ اس کی بات کے آخری 2-3 الفاظ کو ریپیٹ کریں گے تو وہ اپنی بات آگے سے آگے بیان کرتا جائے گا. جیسے کہ اگر آپ کسی سفر پر اپنے دوست کے ساتھ ہیں اور آپ کا دوست آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس نے لاسٹ ٹائم ایک مووی دیکھی تھی جس کا نام تھا ایول ڈیڈ. ایول ڈیڈ کا نام سنتے ہی آپ کچھ اس طرح کا مظاہرہ کریں کہ اس کے انہی لفظوں کو ریپیٹ کریں، ایول ڈیڈ. اس طرح کرنے سے اگلا انسان دلچسپی لے گا اور وہ آپ کو اس مووی کے بارے میں بتانا شروع کرے گا. یہ ٹیکنیک ریپیٹ کرنے سے آپ کا سفر بھی کٹ جائے گا اور آپ شرمندہ ہونے سے بھی بچ جائیں گے، اور آخر پر اس شخص کو بھی یہ اچھا لگے گا کہ ہاں اس نے میرے ساتھ بہت اچھا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کیا ہے اور میری باتوں کو سنا ہے. دوستو آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ آپ نے ایک پیرٹ کی طرح بیہیو کرتے ہوئے اگلے ہی انسان کی باتوں کو یا اس کے چند لفظوں کو ایسے ریپیٹ کرنا ہے کہ اس کے بارے میں اگلا انسان محو ہو کر آپ کو مزید باتیں کرتا چلا جائے. تو دوستو تیسری ٹیکنیک ہے دی لیٹسٹ نیوز، یعنی کہ نئی خبر سنانا. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ہر وقت نئے سے نئے ٹاپک موجود ہوں کہ اگر آپ کسی بھی محفل میں جا رہے ہوں تو وہاں پر آپ کو بوریت کا سامنا نہ کرنا پڑے. عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی پارٹی میں جانا ہے تو ہم اپنی ڈریسنگ کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن دوستو ڈریسنگ کے بارے میں تو آپ نے سوچ لیا، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ پارٹی میں جا کر آپ وہاں پر بات کیا کریں گے، یا اگر لوگ آپ سے بات کرنا چاہیں گے تو آپ ان کو فیس کیسے کریں گے، ان سے بات کیسے کریں گے؟ کیونکہ ہر شخص یہ تو چاہتا ہے کہ وہ سینٹر آف اٹینشن بنے، لوگ اس سے بات کریں، لوگ اس کو وقت دیں. لیکن اس کے بدلے میں آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اپنے لوگوں کو کچھ ایسی باتیں بتائیں جس کی وجہ سے وہ آپ سے بات کرنے میں انٹرسٹ فیل کریں. تو دوستو ایسے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لیٹسٹ نیوز ٹیکنیک کو یوز کریں، یعنی کہ آپ موجودہ حال پر غور کریں اور اپنے ارد گرد ہونے والی خبروں کو نظر میں رکھیں، اور وہاں جا کر آپ ان لوگوں سے ایسی باتیں شیئر کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی ایک نیا نالج ملے گا اور آپ بھی بہتر محسوس کریں گے. دوستو اگلی ٹیکنیک جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ فضول بات کا جواب کیسے دیا جائے. یعنی اس کے لیے جو ٹیکنیک آپ نے یوز کرنی ہے وہ ہے بروکن ریکارڈ ٹیکنیک. یعنی کہ اگر آپ سے کوئی شخص ایسی بات پوچھتا ہے جس کا آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے اور آپ اس محفل کا مزہ بھی خراب نہیں کرنا چاہ رہے، تو آپ نے بروکن ریکارڈ ٹیکنیک کا استعمال لازمی کرنا ہے. ایسا کرنے سے آپ امبیرسمنٹ سے بھی بچ جائیں گے اور اگلا انسان خود بخود شرمندہ ہو کر خاموش ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر آپ کسی پارٹی میں گئے ہیں اور کوئی شخص آپ پر تنقید کرتے ہوئے آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے، تو آپ نے اس پر بالکل بھی غصہ نہیں کرنا بلکہ نہایت پولائٹ وے میں اس کو جواب دینا ہے. لیکن وہ شخص کیوریس ہوگا اور مزید جاننا چاہے گا، وہ آپ کو خریدنے کی کوشش کرے گا اور اپنا کوسچن ریپیٹ کرے گا کسی اور انداز میں، لیکن آپ نے اپنے پہلے والے جواب کو ہی ریپیٹ کر دینا ہے. ایسا کرنے سے اگلا انسان فرسٹریٹ ہوگا اور مزید خریدنے کے لیے آپ سے دوبارہ سے سوال کرے گا. لیکن چونکہ تیسری بار میں بھی آپ اپنا پہلا والا جواب ریپیٹ کر رہے ہیں تو اگلا انسان فرسٹریٹ ہو کر خاموش ہو جائے گا اور بلکہ اس جگہ کو ہی چھوڑ دے گا. ایسا کرنے سے آپ کا جواب بھی اس کو مل جائے گا اور وہ انسان خاموش بھی ہو جائے گا. تو دوستو یہ ٹیکنیک یعنی کہ بروکن ریکارڈ ٹیکنیک آپ کو فضول باتوں کے جواب دینے میں نہایت اثر انداز ثابت ہوگی. دوستو پانچویں ٹیکنیک یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے تعریف کرنا. آپ نے یہ تو سن رکھا ہوگا کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا، لیکن آج میں آپ کو ایک نیا لفظ بتانے جا رہی ہوں، پیٹھ پیچھے تعریف کرنا. اور اس کے لیے جو ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے وہ ہے گریپ وائن گلوری ٹیکنیک. اس ٹیکنیک کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی شخص کو پریز کرنا ہے یا اس کی تعریف کرنی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے منہ پر اس کی تعریف کریں، آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس کے کسی بہت ہی قریبی دوست کے ساتھ اس کی تعریف کا ذکر کریں، جس سے آپ کی بات بھی اس تک پہنچ جائے
اور اس کو پتہ لگ جائے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ اس کے جس دوست کے ساتھ بات کریں گے وہ آپ کے لیے ایک کیریئر کے طور پر ایکٹ کرے گا، اور وہ وہی تعریف اور وہی باتیں جو آپ نے اس سے کی ہیں وہ اپنے دوست کو جا کر بتائے گا، جس سے اگلا انسان نہایت خوشی محسوس کرے گا۔ کیونکہ دوستوں ہم جب کسی کی منہ پر تعریف کرتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا غلط مطلب نکالا جاتا ہے اور اس کا ریاکشن غلط ثابت ہوتا ہے۔ اگلا انسان بعض اوقات اس تعریف کو سن کر بہت زیادہ اوور ایکسائٹ ہو جاتا ہے، یا پھر وہ اپنے آپ کو ایک بہت ہی بڑا شخص سمجھنے لگتا ہے۔ دوستو ایسا کرنا غلط تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ ٹیکنیک ہمارے لیے زیادہ فائدے کی ہے اس لیے اس کو استعمال کرنا زیادہ اچھا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کی بات بھی رہ جائے گی اور اگلے انسان کی تعریف بھی ہو جائے گی۔ دوستو آخری اور چھٹی ٹیکنیک جو کہ اس بک میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تعریف کیسے قبول کی جائے۔ دوستو کہا یہ جاتا ہے کہ تعریف قبول کرنے کا بیسٹ طریقہ فرینڈس لوگوں کو آتا ہے اور انہیں سے یہ سیکھنا چاہیے کہ تعریف کیسے قبول کی جائے۔ عمومی طور پر اگر ہماری کوئی تعریف کرتا ہے تو ہم آگے سے شرمانے لگتے ہیں، یا ہم آگے سے اس کو ایسے جواب دیتے ہیں کہ نہیں اتنا تو کچھ خاص نہیں ہے، یا اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے اگلا انسان بعض اوقات شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کی تعریف کیوں کر دی۔ تو اس سچویشن سے بچنے کے لیے جو بیسٹ ٹیکنیک ہے وہ ہے بوم رینگنگ ٹیکنیک۔ بوم رینگنگ ٹیکنیک ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں انسان بہت ہی اچھے وے میں اگلے انسان کی تعریف کو قبول کر سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ اگلے انسان کو نہایت اچھے طریقے سے جواب دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی کسی شخص نے تعریف کی ہے تو آپ اس کو آگے سے تھینک یو وغیرہ کہنے کے بجائے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر آپ کو میری یہ ڈریسنگ یا میری یہ بات اچھی لگی ہے تو نیکسٹ ٹائم میں اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھوں گی۔ ایسا کرنے سے اگلا انسان بھی مطمئن رہے گا اور آپ کی بات بھی رہ جائے گی۔ تو دوستو یہ 6 اہم ترین ٹیکنیکس جو کہ کمیونیکیشن سکلز کی بیک بون ہے، یہ آپ کو لازماً اپنانی چاہیے، اور ان کی پریکٹس کرتے رہنے سے ہی آپ ایک بیسٹ کمیونیکیٹر بن سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ ساری ٹیکنیکس اگر آپ کے اندر ہوں گی تو یقینی طور پر آپ کسی بھی پارٹی میں کسی بھی شخص کے ساتھ بہت ایزی محسوس کر سکتے ہیں، آپ کو کسی بھی قسم کی بوریت کا سامنا نہیں ہوگا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔